نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ دین کے دعوت دینے والے کو، دین کی دعوت دینے والے داعی کو اور واعظ کو بطور خاص دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، نمبر 2 نمازوں کی پابندی کرے۔ یہ نماز گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نماز کی حالت ایسی ہے، اللہ کے سامنے قیام، پھر رکوع اور پھر سجدہ جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو یہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، چھڑوا دیتی ہے۔ چھوڑنا تو انسان نے اپنے اختیار سے ہے، لیکن نماز انسان کو منع کرتی ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے مکہ مکرمہ میں رہ کر دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوا تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی عبادت کرو، اپنا مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں رہ کر مشکل ہو تو شہر یا ملک بدل دو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے ہجرت کا حکم ہے تو ایک شبہ تھا ذہن میں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارا کاروبار، تجارت، اسباب موجود ہے، جب اپنا شہر چھوڑ کر اور شہر میں جائیں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو بھی چھپایا ہے، جو بھی ذی روح ہے، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ تمہیں مکہ میں دیتا ہے وہ مدینہ میں دے گا۔ اور بالکل یہ آزمودہ اور تجربہ شدہ بات ہے، جو اللہ کے لیے گھر کو چھوڑتا ہے اللہ کبھی بھی اس کو محروم نہیں فرماتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مشرکین کی عادت تھی جب دریا میں ہوتے، سمندر میں ہوتے، سفر میں ہوتے، کشتیوں پہ بیٹھے ہوتے اور وہاں جب سمندر کی موجیں آ جاتی تو بالکل دل سے اللہ سے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ ان کو بچا لیتے۔ اور ظالم جب خشکی کے اندر آتے پھر شرک شروع کر دیتے۔ تو جو شخص اللہ سے اخلاص سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو مصائب سے نجات دیتے ہیں۔ ہاں جب اللہ نجات دے دے تو پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور اصول بیان فرما دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے لیے محنت کرتا ہے، کچھ مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سبیل نہیں فرمایا، سبل فرمایا، یعنی ایک راستہ نہیں، کئی راستے ہیں دین کی خدمت کا۔ تصنیف بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، جہاد بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ یہ مختلف ہیں، جس میدان میں بھی نکل کے محنت کریں گے اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الروم۔ ایرانیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے روم کی فتح کی بشارت دی ہے اس سورت میں، اور ذکر کیا گیا غلبت الروم، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الروم ہے۔ رومی اور ایرانی، ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایران والے یہ آتش پرست تھے اور مشرک تھے، اور روم والے عیسائی تھے۔ تو جب روم کو خوشی فتح ہو تو مسلمانوں کی خوشی ہوتی تھی کہ اہل کتاب کو فتح ملی ہے، اور جب ایرانی مشرکین کی فتح ہوتی تو مکہ کے مشرک خوش ہوتے۔ تو اس آیت کا شان نزول بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایران اور روم آپس میں مد مقابل تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا، تو ان میں سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری عطا فرمائی کہ دیکھو روم مغلوب ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا کہ روم غالب آ جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل ابی بن خلف، اس نے شرط باندھی، اس نے کہا مجھ سے تم 100 اونٹوں کی شرط لگا دو۔ ابھی تک چونکہ شرط حرام نہیں تھی، صدیق اکبر نے شرط لگا لی، اور اللہ کا کرنا ہوا کہ 9 سال گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے روم فتح ہو گیا۔
اب اس وقت ایسا تھا ابی بن خلف یہ مر چکا تھا، تو پھر ان کی اولاد نے 100 اونٹ صدیق اکبر کو دیے، لیکن اب چونکہ حکم آ گیا تھا کہ شرط حرام ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدیق اب تم اس کو صدقہ کر دو۔ بہرحال اس صورت مبارکہ میں بشارت دی گئی ہے کہ روم مغلوب ہونے کے بعد ایرانیوں پر غالب آئے گا، اور یہ بشارت بالکل سچی ثابت ہوئی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہاں پانچوں نمازوں کے اوقات کا اشارہ ہے۔ حین تمسون شام کا وقت، اس سے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کا اشارہ ہے۔ تصبحون صبح کا وقت، فجر کی نماز ہے۔ وعشیہ یہ عصر کی نماز ہے۔ وحین تظہرون یہ ظہر کی نماز ہے۔ عشیہ کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے کو، تو پانچوں نمازوں کے اوقات کا اشارہ کیا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم ہی سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائی ہیں تاکہ تم عورت سے سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت کا تعلق قائم کیا ہے۔ ابتدائی طور پہ تعلق محبت کا ہوتا ہے، اور پھر شفقت کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو آسمان و زمین کو پیدا کیا، مختلف زبان و رنگوں کو پیدا کیا، رات اور دن کو پیدا کیا۔ اس کے اندر کتنی نشانی ہے اس آدمی کے لیے جو عقل مند ہے، ان نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہاں ایک اصول بیان فرمایا کہ عام طور پر دنیا میں انسان جو مصیبت پہ گرفتار ہوتا ہے وہ اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہے، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو مصائب سے نجات دیتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام، اولیاء، ان پر جو تکالیف آتی ہیں وہ اللہ کی طرف امتحان ہوتا ہے، اور درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سورہ لقمان، اس صورت میں حضرت لقمان کا نام ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائی، اس لیے صورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نضر بن حارث مشرک تھا، ممالک کا سفر کرتا تجارت کے لیے، تو یہ ظالم وہاں سے قصے اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں لاتا، ناچنے والی لونڈیاں لاتا، اور وہ کہتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں پرانے قصے سناتے ہیں تو لو میں بھی کسی کی کتاب لے اس کو سنو، اور پھر یہ لونڈیاں لاتا وہ گاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ شخص کتنا ظالم تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو قرآن اور وحی کے مقابلے میں ایسی نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ بَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان کو ہم نے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی۔ لقمان یہ اللہ کے ولی تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کو چند ایک نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، یا میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا، اگر کوئی رتی برابر بھی چیز ہو سب اللہ کے علم کے اندر ہو، اللہ کے علم کا قائل رہنا۔ نمبر 3، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 5، برائی سے روکنا۔ نمبر 6، لوگوں کی ساتھ ترشروئی سے پیش نہ آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر 6، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ نمبر 7، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ نمبر 8، میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ رہنا۔ نمبر 9، آواز کو پست رکھنا، بہت زیادہ آواز تو شور والی گدھے کی ہوتی ہے، یہ کوئی شور کی آواز نکالنا کمال تھوڑا ہی ہے، آواز کو پست رکھنا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی اللہ کے علم میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا ہے جب خالص منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کہاں اس کی موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ سورۃ السجدہ، اس آیت میں سجدہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ السجدہ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو ذکر فرمایا کہ 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوئے، یعنی اللہ پر غالب، اللہ عرش پر غالب ہے۔ عرش پر بھی اللہ کا غلبہ، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے
اور کسی اور جگہ پہ نہیں، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں، جس کی تفصیل آپ دروس القرآن میں پڑھ لیں یا میری فائل عقیدہ توحید کے اندر دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی۔ تو آپ کو فرمایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے، آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائیں، اس ملاقات پہ شک نہ کریں، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ یقین تو آپ کو تھا کہ انہی تھا، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایسی باتیں بطور تاکید کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی فرماتے ہیں، اولیاء کو بھی فرماتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ اقتداء اور اہتداء کی دو شرطیں بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کو امت کا مہتدی اور مقتدی بنا دیتے ہیں، نمبر ایک اس کے پاس علم ہو، نمبر دو عمل ہو، عمل صبرو ڈٹنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، حق بات پہ کھڑا ہونے والا ہو، اور ہمارے وعدوں پر پورا یقین ہو، علم بھی اس کا درست ہو اور عمل بھی درست ہو، اللہ اس کو قیادت عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، اس صورت میں جو غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، یہاں بات سمجھیں کہ جو آدمی سمجھدار ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو دل ہیں، تو تردید کی کہ کسی کے بھی دو دل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ایک ہی دل رکھا ہے۔ اچھا، اور ایک اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ مکہ میں ایک عادت تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ مشابت دے دیتا کہ تو ایسے حرام ہے جیسے مجھ پر میری ماں کی پیٹھ حرام ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، گویا کہ دو مائیں بن گئی، ایک ماں جس سے پیدا ہوا اور ایک وہ جس سے ماں کو مشابت دی۔ اچھا، اس کی یہاں پر تردید کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح یعنی کفارہ ادا کرے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تو بیٹا وہ جو اپنا پیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ بیٹا جو متبنہ منہ بولا، لوگ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی نا، اور دو بیٹے نہیں ہوتے، ایک اپنا اور ایک منہ بولا، اسی طرح کسی شخص کے دل میں دو دل بھی نہیں ہوتے، دل بھی اللہ ایک ہی رکھتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات ہمارے لوگ کہتے ہیں میرا ایک دل یہ کہتا ہے اور ایک دل یہ کہتا ہے، یہ نہیں، فرمایا یوں کو کہ میرے دل میں ایک خیال ہی آتا ہے اور ایک خیال ہی آتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتہم، یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، نبی مومنین کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، یعنی جس طرح مومن اپنی جان سے پیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرتا ہے۔ نمبر دو، نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، مومن کی ماں ہے، لیکن ماں کا معنی یہ نہیں کہ اس ماں کے مرنے پر یہ وارث بنے، یا یہ فوت ہو تو ماں کو وراثت ملے، یا روحانی ماں بتائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کی تفصیلات کا ذکر کیا کہ جب مشرکین احد میں بدر میں ناکام ہوئے، احد میں ناکام ہوئے، تو مختلف قبائل کو جمع کر کے تقریباً 15,000 کا لشکر لے کر جمع ہوئے، اور پوری طاقت کے ساتھ ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، ہمارے ایران میں اگر کوئی باہر کی فوج حملہ آور ہو تو ہم چاروں طرف شہر کے خندق کھودتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، اور آپ نے مشورے کے مطابق خندق کو کھودا۔ مشرکین ایک ماہ تک محاصرہ کیے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، پھر تیز ہوا چلی اور یہ وہاں سے دوڑے۔ مدینہ منورہ، مدینہ سے یہودی بنی قریظہ، ان نے بھی ہاتھ شکنی کی، ان نے کفر کا ساتھ دیا مشرکین کا، تو غزوہ خندق سے فوراً مسلمانوں نے پھر ان کا بھی محاصرہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، نابالغ بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنایا گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ غزوہ خندق میں بھی اللہ نے فتح عطا فرما دی، جنگ بنی قریظہ کے اندر فتح ملی، تو جب مسلمانوں کو فتوحات مل گئیں تو ظاہر اموال بھی ہو گئے، تو ازواج مطہرات کا ایک بشری تقاضا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے کچھ اپنے نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، کچھ ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی ہے کہ تم ان ازواج سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو لو پیسے اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو
تو پھر آخرت کا مال مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ یہ جب بات بتائی گئی تو ازواج مطہرات امہات المومنین تھی، وہ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اسی پر راضی ہیں، اسی پر خوش ہیں۔ یہ کوئی غلط تقاضا نہیں تھا، یاد رکھنا، لیکن ان کی عظمت، ان کی شان کے پیش نظر حکم دیا گیا کہ تم کم پر قناعت کرو۔ پیغمبر کی بیویاں بہت قابل رشک امہات المومنین ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔